السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے سیڈیو میں ہم حضرت شیخ نجیب الدین متوکل علی رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل علی رحمت رضوان حضرت شیخ فرید الحق والدین علی رحمت رضوان کے حقیقی بھائی اور خلیفہ اعظم تھے۔ ظاہر و باطن میں بلند درجہ رکھتے تھے، نہایت متوکل انسان تھے۔ 70 سال تک دہلی میں رہے، مگر اس عرصے میں کبھی کسی دنیا دار کے گھر نہیں گئے۔ اگرچہ آپ کے پاس نقد اور جن سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، مگر آپ کو یاد خدا میں اتنی مشغولیت رہتی کہ بسا اوقات یہ معلوم نہ ہوتا کہ آج کون سی تاریخ ہے یا کون سا دن ہے۔ آپ کے نزدیک اپنے بیگانے، غریب و امیر ایک ہی جیسے تھے۔ ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مخدوم کیا فرید شکر گنج پاک پتنی آپ کے بھائی ہیں؟ فرمانے لگے، ہاں، ظاہری تو میری ہی بھائی ہیں، مگر باطنی طور پر کسی اور کے بھائی ہیں۔ پھر پوچھا، نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں؟ فرمایا، نجیب الدین تو میں ہی ہوں، مگر متوکل کوئی اور ہے اور میں متوکل نہیں ہوں۔ اخبار الاولیاء اور اخبار الاخیار کے مصنفین نے لکھا ہے کہ ایک سال عید کے دن بہت سے درویش مل کر حضرت نجیب الدین متوکل علی رحمت رضوان کے گھر آیا اور اصرار کیا کہ آج ہم کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ آپ اندر گئے، اہلیہ سے کھانا مانگا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 دنوں سے اس گھر میں کوئی کھانے کی خوشبو تک نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس چادر ہو تو مجھے دیں تاکہ اسے گروی رکھ کر دوستوں کو عید کے دن کھانا کھلاؤں۔ اس نیک بخت نے چادر لا کر دی۔ یہ وہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قابل نہ تھی کہ اسے کوئی گروی رکھتا۔ ناچار ہو کر پانی کا ایک کوزہ بھرا اور دوستوں کے پاس لے جا کر کہنے لگے، یہی ماں حضر ہے۔ درویش بھی بڑے اہل دل تھے، پانی کا کوزہ لیا اور کھانے کی طرح کھایا اور پیا، شکر ادا کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نجیب الدین بڑے شکستہ خاطر ہوئے، کھوٹے پر جا کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج تو عید کا دن ہے، میری بیوی بچوں نے ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھایا اور درویش بھی آخر محروم چلے گئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک شخص چھت سے اترا اور کہنے لگا، نجیب الدین، فرشتوں نے تمہارے توکل کا ڈنکا عرش کی بلندیوں پر بجایا ہے اور تم کھانے کے لیے دل میں سوچ رہے ہو۔ آج تو میرے گھر کھانا نہیں ہے، میں بھی کھانا کھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جاؤ کہیں سے کھانا لا کر کھلاؤ۔ حضرت شیخ نجیب الدین نے معلوم کر لیا یہ حضرت خضر ہیں اور عرض کی، آج تو میرے گھر کھانا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے سوچ رہا تھا۔ حضرت خضر نے کہا، جاؤ گھر میں تلاش کرو، شاید طعام مل جائے۔ آپ اٹھے، نیچے آئے تو صحن میں ہر قسم کے کھانوں کے دسترخوان بچے ہوئے ہیں۔ ایک غیب کی نعمت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے لے گئے اور کھانا اٹھا کر چھت پر آئے، دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہیں۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ایک ہی تیمور نامی ترک رہتا تھا۔ اس نے مسجد بنائی اور مسجد کے متصل اپنا مکان تعمیر کروایا۔ تیمور اس مسجد کا متولی بھی تھا اور امام بھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو تیمور نے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیے، اس پر لاکھ تنکا خرچ کا اندازہ لگایا۔ حضرت متوکل رحمہ اللہ علیہ نے اسے سخت نصیحت کی، اگر اتنا روپیہ غربا و مساکین پر خرچ کر دو گے تو بہتر ہوگا، ایک شادی پر اتنا اسراف اچھی بات نہیں ہے۔ تیمور آپ کی اس بات سے رنجیدہ ہو گیا اور آپ سے بات کرنا بند کر دیا اور وظیفہ بھی بند کر دیا۔ حضرت متوکل نے دہلی کو خیر آباد کہا اور پاک پٹن آ گئے اور تمام صورتحال حضرت خواجہ فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں بیان کی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل بہم پہنچاتے ہیں۔ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت متوکل رحمہ اللہ علیہ دوبارہ دہلی گئے تو اللہ نے ایک اور ترک کو آپ کی مدد اور خدمت پر مامور کر دیا اور وہ ساری عمر آپ کی خدمت بجا لاتا رہا۔ بدایوں میں ایک صاحب دل بزرگ رہا کرتے تھے جن کا اسم گرامی وجیہ الدین تھا۔ حضرت متوکل اس کی زیارت کے لیے دہلی سے بدایوں گئے۔ اسے دیکھا کہ وہ ایک بوریے پر بیٹھا ہے۔ حضرت متوکل نے ادباً اپنے جوتے اتارے اور اس کے پاس جا بیٹھے۔ اس شخص نے نہ تو آپ کی طرف توجہ کی اور نہ احترام، بلکہ منہ بنا کر بیٹھے رہا۔ بوریے پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی۔ حضرت متوکل نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھا لی اور ایک صفحہ کھول کر پڑھا تو پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا،
آخری زمانے میں متکبر درویش پیدا ہوں گے اور کوئی نیک شخص ان کے پاس جائے گا اور جوتے اتار کر بوریے پر بیٹھ جائے گا۔ وہ آتش تکبر میں جلتے رہیں گے اور احترام کی بجائے انہیں آزار پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت متوکل رحمہ اللہ علیہ نے اس درویش کو کتاب دے کر کہا کہ اس کی پہلی سطر پڑھیں، اس کا مضمون تمہاری حالت بیان کر رہا ہے۔ درویش نے اس سطر پڑھی تو بڑا شرمندہ ہوا اور شیخ متوکل وہاں سے اٹھے اور اپنی راہ لیے۔ غیاث پور میں ایک صاحب کرامت عورت رہا کرتی تھی، وہ اپنی پاک دامنی اور ریاست کی وجہ سے رابعہ عصر تھیں۔ اس کا نام فاطمہ سام تھا۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ عورت دو ولیوں کے مراتب کی ملکہ ہے۔ اس عورت نے حضرت متوکل رحمہ اللہ علیہ کو اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ حضرت متوکل کے گھر 3 دن رات فاقہ ہوا تو اس عورت کو کشفی طور پر معلوم ہوتا تھا، وہ 2-3 سیر کلیجے لے کر پکاتی اور حضرت متوکل کے گھر بھیج دیتی تھیں۔ شیخ بھی اس کی نظر کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ علیہ کی وفات صاحب شجرہ چشتیہ نے آپ کی وفات 671 ہجری لکھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔